اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے چینل پر خوش آمدید، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھا بھی دیکھ لیا ہوگا، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ دھاگے والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی دھاگے والے وظیفے کا نام سنا ہوگا تو میں آج آپ کو کر بھی بتاؤں گا یہ آپ نے کیسے وظیفہ کرنا ہے اور یہ آپ کس چیز کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچانک کسی لاکھوں روپے کی ضرورت پڑ چکی ہے، یا آپ چاہتی ہیں کہ کوئی میری ایسی مدد غیبانہ ہو کہ کوئی میرا راز کو جان بھی نہ سکے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبانہ مدد حاصل ہو، تو آپ ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ آپ یہ کسی کے لیے وظیفہ کر بھی سکتی ہیں اور کروا بھی سکتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو علیحدہ گھر میں رہنے کے لیے لے جائے، تو پھر بھی آپ اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے سسرالیوں سے بہت پریشان آ چکی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ میرے جو سسرالی ہیں وہ میرے قابو میں ہو جائے اور میں پرسکون اپنی زندگی گزار سکوں، آپ ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے یا آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ بات آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی شیئر کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبانہ مدد آپ کو حاصل ہوگی، اور اس غیبانہ مدد سے کسی کو نہ پتہ بھی چلے گا اور نہ ہی کوئی آپ پر انگلی اٹھائے گا، اور صرف آپ کا اللہ تعالیٰ کو اور آپ کی بات ہی رہے گی، آپ کے بیچ ہی بات رہے گی، اور آپ کا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ میں نے یہ تو آپ کو بتا دی کہ آپ یہ کس کس علامات کے لیے کر سکتے ہیں، اور جو میرے ذہن میں بات تھی وہ میں نے آپ کو بات بتا دی۔ اور اگر آپ کو زندگی کے معاملات میں کوئی اور ٹینشن ہو، آپ کو کوئی اور پریشانی ہو، آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہو، یا آپ کا کوئی ایسا عزیز آپ کے ناراض ہو کر آپ کے ساتھ تعلق قائم جو کیا ہوا تھا اس نے وہ توڑ چکا ہے، وہ اب رابطہ بھی نہیں کرتا، یا آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے آپ کی امی کی گھر، صرف اور صرف ایک وظیفے کرنے کے بعد آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کس سے کروا سکتے ہیں اور کس سے نہیں کروا سکتے۔ اب بات آتی ہے کہ آپ یہ وظیفہ کس سے کروا سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اپنی کسی محرم رشتے سے کروا سکتے ہیں، بھائی، بہن، شوہر، ماں، یا آپ کا ابو کر سکتا ہے، باپ کر سکتا ہے آپ کا، یا آپ کا کوئی ایسا محرم رشتہ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ یہ ان سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا ودودو کا، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ یہ آپ نے بہت ہی کم تعداد میں پڑھنا ہے، آپ نے 11 دفعہ بس یا ودودو کو پڑھنا ہے، اور آپ نے دھاگے کو اتنی باہری لپیٹتے رہنا ہے۔ میں اب آپ کو دھاگا لپیٹ کر اور پڑھ کر بھی سناتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے اور آپ نے کب کب کرنا ہے۔ یہ آپ نے ایسے دھاگا باندھ لینا ہے۔ آپ کے گھر کوئی بھی دھاگا ہو، آپ کے گھر وائٹ ہو، سفید ہو، بلیک ہو، یا کوئی بھی جامنی ہو، کسی بھی قسم کا دھاگا ہو آپ کے گھر، آپ نے 11 بار ایسے اپنی انگلی پہ باندھ لینا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ نے ایک بار لپیٹنا ہے، دوسری بار لپیٹنا ہے، آپ نے یا ودودو کو پڑھتے رہنا ہے 11 بار۔ آپ نے ایک بار لپیٹا، پھر آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے، دوسری بار لپیٹا آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے، تیسری بار لپیٹا آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے، اور ایسے ہی آپ نے 11 بار یا ودودو کو پڑھنا ہے، اور یا ودودو کو پڑھتے پڑھتے آپ نے 11 بار ایسے دھاگا باندھ لینا ہے، اور بعد میں آپ نے یہ دھاگا توڑ لینا ہے۔ ایسے آپ نے تھوڑا سا دھاگا اضافی توڑنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس دھاگے کو اچھی طرح لپیٹ لینا ہے۔ اچھی طرح لپیٹنے کے بعد آپ نے جس کے اوپر یہ وظیفہ کرنا ہے، لپیٹتے لپیٹتے آپ نے اس کا نام بھی 11 بار لینا ہے۔ یاد رہے کہ اس کی امی کا ساتھ بھی آپ نے نام لینا ہے، اور اس شخص کا نام بھی لینا ہے جس سے آپ نے پیسے ہی مانگنے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں، یا کسی کو آپ نے قابو کرنا ہے، یا اپنے شوہر کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہونا ہے، آپ نے اپنا ذاتی گھر لینا ہے،
یا آپ کسی شخص کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دھاگا لپیٹ رہے ہوں گے تو آپ نے اس طرح لمبے رخ لپیٹنا ہے اور 11 بار ہی آپ نے اس کا نام لینا ہے جب آپ یہ دھاگا لپیٹ رہے ہو۔ آپ نے جس کے اوپر یہ وظیفہ کرنا ہے اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جس کے لیے کر رہے ہیں اگر اس کی آپ کے پاس تصویر ہے تو آپ اس کی تصویر اپنے سامنے رکھ لیں، اس کی تصویر سامنے رکھ کے بھی یہ وظیفہ کریں، کیونکہ آپ کو یاد رہے کہ میں اس کے اوپر یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے 11 بار جو یا ودودو پڑھا ہوگا آپ نے اس دھاگے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، 11 بار ہی 11 بار پھونک مار کر آپ نے اگر کسی سے قرض لینا ہے، لاکھوں روپے لینے ہیں، آپ نے اپنے بٹوے میں رکھ لینے جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں، یا آپ شوہر کو لے کر علیحدہ ہونا چاہتی ہیں آپ کسی گھر کے کونے میں رکھ دیں، ساس کو قابو کرنا چاہتی ہیں تو ساس کے کسی الماری میں رکھ دیں۔ دنیا جہاں کا کوئی بھی معاملہ آپ کو پیش آ جائے تو آپ نے اس کے بدولت ہی، جہاں آپ کو پتہ ہے میں ساس کے اوپر کر رہی ہوں، ساس جس چیز کو زیادہ یوز کرتی ہے، جس چیز کو زیادہ استعمال کرتی ہے، آپ نے وہاں پر جا کر یہ دھاگے کو رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کا شوہر اپنے بٹوے کو زیادہ یوز کرتا ہے تو آپ نے شوہر کو قابو کرنے کے لیے اس کے بٹوے میں یہ رکھ دینا ہے، یہ نظر نہیں آئے گا، آپ جیسے کہ بٹوا ہو اسی رنگ کا آپ یہ لے لیں، اور سلائی بھی کر سکتے ہیں، کسی جگہ پر رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے وظیفہ اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو کوئی اور پریشانی ہے زندگی میں، یا کوئی آپ کو دھاگے والا عمل بتاتا نہیں ہے، تو میں نے آج آپ کو دھاگے والا عمل بتا دیا ہے، تو اس کے بدولت آپ زندگی کے ہر معاملات سے لڑ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے۔ اگر یہ وظیفہ ایک مرتبہ یا آپ کو کارآمد نہیں نظر آتا تو آپ نے یہ دوسری ہفتے وظیفہ کرنا ہے، یہ 2 ہفتے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، جس دن آپ نے پہلے ہفتے کیا اسی دن آپ نے دوسرے ہفتے بھی کرنا ہے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔